عوام ایکسپریس، آپ کی آواز۔ السلام علیکم۔ عوام ایکسپریس سے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں امیر احمد اعظمی۔ سب سے پہلے پیش ہے قومی اہم خبریں۔ ملک میں کورونا کے نئے کیس 20,000 سے کم رہنے سے لوگوں کو کچھ راحت ملی ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے ایکٹیو کیس میں کمی آئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 18,139 نئے کیس سامنے آئے اور متاثرہ افراد کی تعداد 1,04,13,000 تجاوز کر گئی۔ کچھ چیزیں ہر موسم میں ساتھ دیتی ہیں۔ دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار صدر کا شربت اکسیر سوال، سردی کھانسی اور نزلے کا بہترین علاج، صدر کا شربت اکسیر سوال۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ملک کا کسان زرعی مخالف قوانین کو مسترد کرنے کے لیے احتجاج کر رہا ہے، اس لیے ہر شہری کو ان سے جڑ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ مسٹر گاندھی نے جمعہ کے روز کہا کہ ملک بھر کا کسان دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کر رہا ہے، اس لیے سب کو مل کر ان کی اس تحریک کو آگے بڑھانے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرامن تحریک جمہوریت کا ایک لازمی جزو ہوتا ہے۔ ہمارے کسان بھائی بہن جو تحریک چلا رہے ہیں، اسے پورے ملک سے حمایت مل رہی ہے۔ آپ بھی ان کی حمایت میں آواز جوڑ کر اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں تاکہ زراعت مخالف قوانین کو ختم ہوں۔ بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ ملک کی بدحال معیشت کو سنبھالنے کے لیے پٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ مایاوتی نے جمعہ کو اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ملک میں خاص کر پٹرول و ڈیزل کی قیمتوں میں من چاہے طریقے سے جس طرح سے لگاتار اضافہ ہو رہا ہے وہ کافی باعث تشویش ہے۔ کورونا وبا کی مار جھیل رہے ملک کی عوام اور یہاں کی بدحال معیشت کو تھوڑا سنبھالنے کے لیے تیل کی قیمتوں کو اگر کنٹرول حاصل کیا جائے اور اسے کم کر رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر ہندوستانی بازار پر بھی پڑ رہا ہے۔ دسمبر میں پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار تیزی دیکھی گئی، جبکہ گزشتہ دنوں سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حالانکہ جمعہ کو سرکاری کمپنیوں نے پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بدایوں اجتماعی آبروریزی و قتل کیس میں کلیدی ملزم پجاری ستیہ نارائن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ستیہ نارائن پر 50,000 کا انعام تھا۔ اس کیس میں 2 ملزمین کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش کے بدایوں میں ایک خاتون کے ساتھ نربھیا واقعہ جیسی واردات کو پھر سے دہرانے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ حیوانیت ایک ادھیڑ عمر خاتون کے ساتھ ہوئی ہے۔ خاتون کا ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا۔ واردات کے بعد خاتون کے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے چونکانے والا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خاتون کے پرائیویٹ پارٹ میں راڈ جیسی کسی چیز سے حملہ کیا گیا۔ پی ایم رپورٹ کے مطابق خاتون کی پسلی اور پاؤں توڑ دیے گئے تھے۔ پھیپھڑے پر بھی وزن دار چیز سے حملہ کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد موقع پر ایس ایس پی نے فوراً ایس پی کو بھیجا اور ملزموں کی گرفتاری کے لیے 4 ٹیمیں بنائی گئی تھیں۔ پولیس نے اہل خانہ کی تحریر ملزم مہنت سمیت اس کے ایک ساتھی ڈرائیور کے خلاف اجتماعی عصمت دری کے بعد قتل کا مقدمہ درج کیا تھا، جس کے بعد یوگی حکومت نے بھی معاملے پر نوٹس لیا اور کارروائی کی گئی، جس کے بعد ان سبھی ملزموں کی تلاش تھی اور آج بالآخر یہ سبھی مجرم پولیس کی گرفت میں ہیں۔ اتر پردیش کے بلند شہر ضلع کے سکندرآباد کے گاؤں جیت گڑھی میں زہریلی شراب نے قہر برپا کیا ہے۔ یہاں زہریلی شراب پینے سے 5 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ 7 لوگوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ کلکٹر روین کمار نے بتایا کہ 16 لوگوں کا ڈائلیسس کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان سبھی نے گاؤں میں ہی فروخت ہو رہی شراب خریدی تھی۔ اس معاملے میں تھانہ انچارج سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو ایس ایس پی نے معطل کر دیا۔ 5 لوگوں کی موت کے بعد پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس سانحہ کے قصورواروں پر NSA لگانے کا حکم دیا ہے۔ اسی درمیان ڈی ایم رویندر کمار نے شروعاتی جانچ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایک شخص نے باہر سے شراب لایا تھا،
شراب کی دکانوں پر چھاپا مارا جا رہا ہے۔ اب پیش ہے عالمی خبریں۔ جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس کی ترجمان کائلی مکینانی نے کانگریس کی عمارت میں ہونے والے فسادات کی مذمت کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اس تشدد کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ امریکی عہدیدار نے زور دے کر کہا کہ جن لوگوں نے کانگریس کا محاصرہ کیا وہ ٹرمپ انتظامیہ کی اقدار کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ میں واضح کر دوں کہ کیپٹول کی عمارت میں ہم نے جو تشدد دیکھا وہ خوفناک، قابل مذمت اور امریکی اقدار کے منافی تھا۔ صدر اور ان کی انتظامیہ نے ان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مکینانی نے کہا کہ کانگریس میں جو کچھ ہوا وہ ناقابل قبول ہے اور قانون کو توڑنے والوں کو خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ فسادات کرنے والوں کے خلاف مقدمات قائم کیے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے تصدیق کی کہ امریکی انتظامیہ کے عہدیدار اقتدار کی ہموار اور منظم منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے راس الخیمہ کے ولی عہد شہزادہ شیخ محمد بن سعود نے متحدہ عرب امارات کو دنیا میں خوشحالی اور ترقی کا آئینہ دار قرار دیتے ہوئے اس کے بانیوں کی کاوشوں، ملک کی قیادت کی ویژن اور تمام اماراتیوں کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امارات نیوز ایجنسی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں شیخ محمد نے کہا کہ راس الخیمہ تمام شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ملک کے مجموعی ترقیاتی سفر کے ساتھ ہم قدم رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترقی کے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے راس الخیمہ کے حکمرانوں کی ہدایت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اتھک محنت کر رہے ہیں اور اس کا امارت میں مختلف سطحوں پر مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد اماراتیوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذہبی رہنما آیت اللہ علی خامنئی نے امریکہ اور برطانیہ سے کورونا ویکسین کی درآمد پر آج پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ مسٹر خامنئی نے جمعہ کو ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ کورونا وائرس کووڈ-19 سے متعلق دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ سے کورونا ویکسین کی درآمد پابندی عائد کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ امیر احمد اعظمی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔